لب پہ میرے یہ صدا ہے شاہزلی نور زمان. واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ جل شانہ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس پرفتن دور میں، اس فتنے کی دنیا میں اور نکال کر یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس میں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم جیسے انسان ہی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراضگی والے اعمال ہو رہے ہیں، کس طرح ہو رہے ہیں، اور اللہ نے ہم پر کتنے احسان کیا کہ ہم یہاں پہ. اس کی قدر ہمیں مرنے کے بعد ہوگی. قیامت پہ جب اللہ پاک نواز رہے ہوں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ وہ وقت کتنا قیمتی تھا، وہ محفل کتنی برکت والی تھی. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کچھ لوگ، کچھ زبانوں والے، جس کا مفہوم اس طرح کہ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سکینہ ان پر نازل ہوتی، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی، کتنی فضیلتیں، تو کتنی مبارک مجلس ہے. اللہ ہمیں بار بار اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کی قدر نصیب فرمائے. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم. تو میں اللہ جس سے بھلائی کا معاملہ فرماتے اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ خانقاہوں میں آنا ہمارا خیر سے خالی نہیں ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو اور ہم ذکر والوں کے پاس بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، یہ معمولی چیز ہے. وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ہمیں دیکھنے سننے کی طاقت دی، وہ اللہ جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی. ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا. ایک پانی سے اللہ پاک نے ایک انسان کو بنایا، وہ پانی جس سے ہم کراہت کرتے ہیں اس کو ناپاک کہتے ہیں. اللہ پاک نے کیسا شاکار اور کیسا وجود بنایا، جس میں دیکھنے کی صلاحیت، جس میں سوچنے کی صلاحیت، جس میں سونگنے کی صلاحیت، جس میں بولنے کی صلاحیت. آج ایک چیز سامنے آئی کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ کمپیوٹر سے کئی گنا تیز ہے. اللہ پاک نے ایسا انسان کو دماغ دیا اور ایسی دیکھنے والی نظر دی. اس رب کا جتنا شکر ادا کرے. دن رات انسان اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوا، ہر سانس کا آنا اور جانا یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم. اور سب سے بڑا اللہ کے انسان کے احسان ہم پر کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان. اور اس کے بعد دین کی سمجھ دی، مسلمان بنایا اور مسلمان اللہ والوں کے ساتھ جو ہے نا تعلق عطا فرمایا. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ ہمیں اس کی ناقدری سے بچائے. اور رب کتنا مہربان رب ہے، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہر سانس کے ساتھ اس کا حکم ٹوٹ رہا ہم سے، لیکن پھر بھی وہ اللہ ہم سے راضی ہے. پھر بھی وہ اللہ جو ہے نا ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. ہمیں نیند آ رہی ہے، صبح اٹھ بھی رہے ہیں. کتنا مہربان رب ہے. سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ نے ہی بنایا اور انسان کے لیے بنایا، اور انسان کی خدمت میں اللہ پاک نے ہر چیز کو لگا دیا. یہ سورج انسان کی خدمت میں لگا ہوا، رات کا آنا انسان کی ایک طرح کی خدمت ہے، دن کا آنا، دن کا اجالا انسان کی خدمت ہے، ہواؤں کا چلنا انسان کی خدمت ہے، بارش کا برسنا انسان کی خدمت ہے کہ میرے بندے کی اس سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انسان سوچے، انسان کہتا ہے کہ دھوپ زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، لیکن اس سے ہمارے غلہ پک رہے ہیں، ہمارے پھل پک رہے ہیں. رات کی تاریکی اللہ نے کس لیے بنائی؟ انسان اس میں آرام کرے. ہر چیز اللہ کی انسان استعمال کر رہا ہے اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. جب اتنا کچھ اللہ پاک کر رہا ہے تو انسان کا کیا حق ہے کہ اس رب کی نافرمانی نہ کرے، اس اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اس اللہ کے حکموں پر زندگی گزاری ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو ساری چیزیں ایک طرف، اللہ کا حکم ایک طرف. جب انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. پچھلی قوموں کے ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمائے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے کہ جس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اللہ پاک نے اس کو اونچا کیا، اس کو مقدم رکھا، اس کو عزت دی، اس کو کامیابی دی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کئی بار ہم نے سنا پڑھا کہ اللہ پاک نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی. کتنا محبوب ہوگا وہ بچہ، کتنا پیارا اور عزیز ہوگا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ذبح کر.
میں اور آپ سوچیں کہ اس پر کیا کیفیت ہوگی، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنے کی انکار نہیں کیا، اللہ نے کیسی مدد کی اور کیسا مقام عطا فرمایا۔ پھر اللہ کا اور حکم آئے کہ بیوی بچے کو جا کر جو ہے نا صحرا میں چھوڑ دو، اللہ کا حکم پورا کیا۔ پھر اللہ نے کیا مقام دیا کہ قیامت تک زمزم جاری کرتے۔ یہ اعزاز اللہ نے دنیا میں دکھا دیے کہ جو ہمارے حکم کو پورا کرے گا ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ اللہ پاک قربانی مانگتے ہیں، دیتے نہیں ہیں انسان کی آزمائش کے لیے، اور جیسی آزمائش ایسے اللہ پاک مقام دیتے ہیں۔ تو حق کیا ہے کہ اس رب کی نافرمانی نہ کی جائے جو ہمیں جو ہے نا اتنا سب کچھ نواز رہے، اتنا پیار غفور اور رحیم اللہ۔ پہلی امت میں کوئی نافرمانی کرتا، گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا، اس کے دروازے پر لکھا ہوتا، اس کے ماتھے پر لکھا تھا، مختلف احوال تھا۔ تو آج ہم اللہ کے کتنے حکم توڑ رہے ہیں، پیارے نبی کے طریقے چھوڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ستاری والا معاملہ کیا، پھر بھی اللہ نے ستاری والا معاملہ کیا، پھر بھی ہم اس اللہ کو ناراض کریں، پھر بھی اس اللہ کے حکم کو توڑیں، تو بھائی کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے مال خرچ کرو، ہم مال خرچ کرنے والے بنتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے کہ جان لگاؤ، پھر ہم جان لگانے والے بن گئے۔ جب اذان ہوتی ہے اللہ کا حکم ہے نماز کی طرف، تو ہمارے قدم نماز کی طرف جانے والے۔ یہ ساری اللہ کی فرما برداری میں آتے ہیں۔ صحابہ نے جان بھی لگایا، صحابہ نے مال بھی لگایا، اور اپنا وقت بھی لگایا اللہ کے راستے میں۔ اور یہ تین چیزیں فرمایا جس چیز پر لگتی ہے اللہ اس چیز کو چمکا دیتا ہے۔ تین چیزیں صحابہ کی دین پہ لگی، اللہ نے کیسے دین کو پھیلایا اور صحابہ چمک گئے۔ اور یہ تین چیزیں اگر آج ہماری دین پہ لگ جائیں، ہمارا جان اور مال اور وقت، خدا کی قسم اللہ ہمیں بھی ایسے چمکا۔ جب جو تقاضا دین کا آ جائے، حکم آیا مال لگانا تو ہم مال لگا دیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا کیا ہوگا، یہ نہ سوچیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ ہے، کیا چھوڑ گیا کہ اللہ اور اس کا رسول۔ اللہ ایسا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ پاک ایسا غیرت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جب ہمارے سامنے کوئی ایسا آئے تو ہمیں کوئی غم نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں کٹ جائیں، مر جائیں۔ ہمارا وقت لگ رہا تو لگ جائے، ہماری جان جا رہی ہے تو چلی جائے، ہمارا مان لگ رہا ہے۔ ہر دنیا میں کروڑوں لوگ، خربوں کے ساتھ لوگ ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دین میں لگانے کی توفیق۔ یہ بد نصیبی کی بات ہے، یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سے وہ مال مانگا جائے کہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، جو اللہ کے دین پہ لگے، جو اللہ والوں پہ لگے۔ ایسے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ نے مال تو دیا لیکن آج تک حج نہیں کر سکے، نہ کسی مدرسے میں انہوں نے کوئی تعاون کر سکے، نہ اللہ کے نام پہ لگا سکے۔ ہمارے اپنوں میں موجود ہیں، اکثر ان سے بات چیت، اللہ سے ہر چیز مانگے عافیت والی، ہر چیز عافیت والی، کہ اللہ میں وہ مانگ دے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، اور اللہ کے دین پہ خرچ، اور وہ جان، وہ صلاحیت ہو، وہ طاقت ہو جو اللہ کے دین پہ لگے۔ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، یہ ہمارے لیے جو ہے سب سے اہم، اس کو مقدم رکھا جائے کہ میرے سامنے اللہ کا حکم ہے اور میں کیا کروں۔ یہ ساری چیزیں کو جو ہے نا ایمان کے ساتھ جڑا ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا یہ ساری چیزیں مضبوط ہو جائیں۔ ایمان ان سب چیزوں کی جو ہے نا بنیاد ہے۔ ایمان کے بقدر انسان اعمال کرتا ہے۔ ایمان جتنا بنا ہوا ہوگا، ایمان جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا، اتنا انسان کے اعمال اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ تو میں ایمان کی مثال سمجھانے کے لیے کہ ایک انسان کے پاس اگر جیب میں 10,000 روپے ہیں تو وہ 10,000 کی چیز خرید سکتا ہے، 10,100 کی نہیں خرید سکتی، اس کے پاس 10,000 روپے ہی۔ اور انسان کا جتنا ایمان اعلیٰ سطح کا ہوگا اس کے بقدر ایمان اعمال کرے گا۔ اب ایک انسان کا ایمان بنا ہوا ہے، اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے، اس پہ کوئی حالات آتے ہیں وہ اعمال کی طرف جائے گا، فوراً اعمال کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ نبی کی سنت کو دیکھے گا۔ تو
فرمایا کہ کوئی بھی سخت سے سخت امر آتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ، چاند گرہن ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، سورج گرہن ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کے واقعات ہمارے ساتھ، صحابہ کا اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے۔ بھائی ایک ہے اللہ کو پہچاننا اور ایک اللہ سے تعلق بنانا۔ جب پہچانتے تو یہود و نصارہ بھی ہیں، لیکن غلط انداز میں۔ یہود پہچانا کہ اللہ ہے لیکن عزیر اللہ کا بیٹا علیہ السلام، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے لیے اپنا تعارف خود فرما دیا قرآن میں، قل اللہ احد، کہا اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا نہ کوئی اس سے، نہ اس کو کسی نے جانا، اس کا مفہوم اللہ سے تعلق بنا ہے۔ اب اگر کسی انسان کا کسی علاقے کے کونسل سے تعلق ہوگا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت فلاں ملک کا فلاں صدر ہے، اس سے تعلق نہیں ہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تعلق ہوگا تو کہیں بھی بیٹھ کے اپنا مسئلہ اللہ سے تعلق بنانا ہے، اور یہ تعلق اللہ کے ذکر سے بنے گا، اللہ کی بڑائی کو بولنے سے بنے گا۔ جتنا انسان اللہ کا ذکر کرے گا انسان کا دل نرم ہوگا، انسان کا دل صاف ہو جائے گا، پھر اس میں اللہ آ جائے گا۔ میں کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ کو نہیں سما سکتے، مومن کے دل اللہ کا گھر، اللہ کا عرش ہے اللہ اس میں، اور جب اللہ اس میں آ گیا تو ہر چیز آسان ہو گئی۔ جب اللہ دل میں آ گیا نا تو پھر آزان ہوگی تو پھر کسی کو بولنا نہیں پڑے گا، پھر اللہ کا کوئی حکم آیا تو پھر بولنا نہیں پڑے گا، پھر انسان خود چل کر جائے گا۔ تو یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ دل اللہ کو دے گا، اس سے اللہ کا خیر نکل جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، چھوڑنا نہیں ہے، پھر دل سے نکالنا ہے، اور اللہ کو اس میں جب اللہ دل میں آ گیا تو پھر سب چیزیں آسان ہو گئی، پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی آسان ہو جائے گا، پھر معاف کرنا اور درگزر کرنا بھی آسان ہے، دل میں اللہ ہوگا۔ میں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اگر کوئی سختی سے بھی پیش آتا وہ اللہ کے لیے معاف کرتا، وہ اللہ کے لیے معاف کرتا، پھر آسان ہو جائے گا۔ تو مقصود کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ سے اپنا تعلق بنانا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اس کے لیے بھائی لا الہ الا اللہ، اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنے کے، اللہ کا دل سے گند صاف ہو جائے، جب دل صاف ہوگا پھر اللہ ہے۔ تو میں مکان بناؤں، مکان کو صاف کروں، مرغی خدا ہے۔ یہ ساری محنت اس کے لیے، ساری محنت اور جستجو اس کے لیے کہ موت سے پہلے اللہ کو راضی کر دیں، اللہ کو پہچان کر اللہ سے تعلق۔ اور انسان کی زندگی کا مقصد بھی اللہ نے جس نے پیدا کیا خود ہی بتا دیا، ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کی، ہمارا ایک ہی مقصد، باقی سب چیزیں ضرورت ہے، ان کو ضرورت کے درجے میں رکھیں اور اپنے مقصد پر آ جائیں۔ ساری دنیا کے سارے انسان اس مقصد پر اللہ کو پہچانیں، اس کی سب کوشش اور نیت کرتے ہیں نا بھائی، کیسے ہمارا اللہ سے تعلق ہے، کیسے ہم اللہ کو پہچانے والے بن گئے اور اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے، کبھی تنہائی میں کرنا، کبھی محفل میں کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر۔ پھر جب انسان سو بھی جائے گا تو اس کا سانسیں ذکر کرے گا۔ ہمارے استاد جی نے ایک دفعہ فرمایا کہ انسان کا جو ہے نا کپڑے جب اللہ سے محبت، اس کے کپڑے بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا پہلے وقتوں میں اللہ والے اپنے کپڑے اپنے خاص شاگردوں کو دیتے تھے دھونے کے، تو وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جن کے کپڑے بھی اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ میں وہ مقام نصیب کرے، یہ درجہ بدرجہ ہے۔ ہم اللہ کی طرف چلے تو صحیح تھے، کیا فرمایا حدیث کا مفہوم کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت چھوڑ کے اس کی طرف، ایک بارش آتا ہے ایک آتا ہے۔ اللہ تو تیار ہے بھائی دوستی لگانے کی، ہماری طرف سے سب کوشش اور نیت کرتے رہے انشاءاللہ کہ اللہ کا کوئی بھی حکم آیا ہم اس پر لبیک ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا مال لگ رہا ہے، ہماری جان جا رہی ہے، پھر طریق اللہ کے حکم پہ لبیک، سب کوشش اور نیت کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ذکر کا الفاظ پیار محبت اور گرمی کے ساتھ ذکر اور اس